السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هم في شك منها يلعبون صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تمام صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے، کچھ وعظ فرما رہے تھے۔ دوران وعظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں اٹھائیں۔ ایک لکڑی آپ نے بالکل اپنے قریب گاڑ دی زمین میں۔ اس وقت جو مسجد نبوی کا صحن تھا وہ کچی زمین تھی اور مٹی تھی، لہذا وہیں پر آپ بیٹھے بیٹھے ایک لکڑی آپ نے بالکل اپنے قریب گاڑی، دوسری لکڑی آپ نے اس سے تھوڑا سا فاصلے پر گاڑ دی، تیسری لکڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور گاڑی، کچھ فاصلے پر۔ صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ 3 لکڑیاں گاڑنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی لکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا الانسان، یہ انسان ہے۔ دوسری لکڑی کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا اجلہ، یہ اس کی موت ہے۔ انسان اور اس کی موت تھوڑے سے فاصلے پر۔ تیسری لکڑی کی طرف اشارہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَذَا عَمَلُهُ، یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ صحابہ بڑے عقل مند دانشمند جماعت تھی صحابہ کی، وہ سمجھ گئے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَيَتَعَاطَ الْعَمَلِ، کہ یہ انسان ان خواہشات کو پانے کی، محنت کرنے کی جستجو اور پوری لگن میں رہتا ہے پوری زندگی، حالانکہ وہ بہت دور ہے اور چند فاصلے پر موت کھڑی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ خواہشات تک پہنچ نہیں پاتا، وَلَحِقَهُ الْأَجَلُ، اور موت اسے آ پکڑتی ہے۔ خواہشات اسی طرح رہ جاتی ہیں اور موت اسے اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے لکڑیوں کو گاڑ کر صحابہ کو بتائی اور صحابہ کے ذریعے امت تک پہنچائی، اور لکڑیاں گاڑنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جسے آپ نے انسان فرمایا اور جسے موت فرمایا، ان دونوں کے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رکھا، اور جس لکڑی کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہیں، اسے بہت فاصلے پہ آپ نے کچھ دوری پہ جا کے گاڑا۔ تو اس طریقے سے یہ مقدار جو آپ نے متعین کی، اس میں بھی بالکل صاف اشارہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جن خواہشات کو دل میں پیدا کر رہا ہے بہت دور ہے ان کی تکمیل، بہت ناممکنات میں سے ہے وہ۔ ہاں، جو اللہ کے فضل و کرم سے نعمتیں مل رہی ہیں ہماری ہی خواہش کے مطابق، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اسی پر اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزاریں۔ پوری زندگی اگر اس لکڑی کی طرف جو ہمیں ملنے والی نہیں ہے اس کے پانے کے لیے اور انتھک کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پہلے نہ جانے اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دے دیں، نہ جانے کتنی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے نواز دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اسی خواہش کو اپنی منزل بنا کے رکھا، وہی ملے اور وہی ملے۔ اس سے زیادہ اچھی اچھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہمیں کبھی شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہونے کی توفیق نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہماری ناشکری میں گزرتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایسی خواہشات منزل بنا رکھا ہے جو ناممکنات میں سے ہے، جو کبھی مکمل ہونے والی نہیں، جو کبھی ممکن نہیں ہے ہم تک پہنچنا یا ہمارا ان تک پہنچنا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موت تک کی ہماری زندگی بڑی ناشکری میں گزرتی ہے، اور اللہ نہ کرے کل میدان حشر ایسے لوگوں کا اللہ کے ناشکر گزار بندوں کی حیثیت سے ہونے والا ہے۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے جو دیا ہے، اپنے فضل و کرم سے جتنا دیا ہے، اس میں خوب مطمئن رہیں، پرسکون رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کے فضل کے احسان مند ہوں، اور اللہ سے مزید اللہ سے جو ہے دعائیں مانگتے رہیں کہ اے اللہ اس طرح اپنے فضل و کرم کا سایہ ہم پر تا دم آخر قائم رکھیے۔ دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کی طرف سے فضل اور انعامات ہوتے رہیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف کی۔ اسی باب میں ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کے پاس ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ آپ نے اس طرح فضا میں بلند کیا اور فرمایا یہ ہے انسان کی موت، اور فضا میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ ہے انسان کی خواہشات۔ اتنا فرق ہے کہ موت یہاں ہے کندھے پہ، گردن کے پاس، بالکل گھات میں، تاک میں، جیسے ہی اس کی آخری سانس ہو اور میں اسے دبو، اور انسان اس سے بے خبر اس کی تمنائیں رکھ کے زندگی گزار رہا ہے جہاں تک پہنچنے ہی والا نہیں ہے، جو نہ اس کی قسمت میں ہے، نہ اس کی تقدیر میں ہے، نہ اس کی زندگی میں ہے۔ اس لیے ایک بات بالکل صاف کہ ہم مسلمان اپنی زندگی کا ایک صحیح مقصد بنا کے زندگی گزاریں، ایک با مقصد زندگی گزاریں۔ ہم مسلمان قرآن و حدیث کی ان آیات کو اور ان احادیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح پیغام اپنی امت کے نام سامنے بالکل صاف آتا ہے کہ میری امت ان خواہشات کے جھمیلوں میں نہ پڑے،
میری امت ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انتھک کوششوں میں نہ پڑے. میری امت جس حال میں ہے اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور ایک با مقصد زندگی گزارے. انسان جب خواہشات کے جھمیلوں میں پڑتا ہے ایک بے مقصد سی الجھی اور بغیر مقصد کی بغیر منزل کی زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن انسان جب خواہشات سے ہٹ جاتا ہے, اپنی زندگی سے خواہشات کو مار دیتا ہے, صرف ضروریات کو اہمیت دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر, تو پھر اس کی زندگی میں خود بخود ایک مقصد بنتا ہے کہ میرا یہ مقصد ہو کہ میں جیتے جی بھی انسان رہوں اور میرے مرنے کے بعد بھی انسانوں کے درمیان میرا ایک تذکرہ رہے, اور کل میدان حشر میں جب میں اٹھایا تو میرا اٹھایا جانا بھی اللہ کے نیک اور کامیاب لوگوں میں سے ہو. ایک مقصد کا بنتا ہے تو پھر انسان ایک کامیاب زندگی گزارنے والا انسان بن جاتا ہے. لہذا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے جو تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام, ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ایک صاف چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خواہشات کو کوئی جگہ نہیں دی, بلکہ خواہشات تو دور, وہ تمام کام, وہ تمام چیزیں, وہ تمام ارادے جو ان کے مقصد میں حائل ہو سکتے تھے, ان کو مقصد بنا سکتے تھے, ان سب کو زندگی سے نکال کے پھینک دیا. چنانچہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں. ایک صحابی رسول اپنے گھر کی کچھ اصلاح کر رہے تھے, گھر میں کچھ خرابی آ گئی تھی, اسے کچھ بنا رہے تھے, اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا شیء نصلحہ, گھر میں کچھ خرابی ہو گئی, کچھ دیوار وغیرہ ٹوٹ گئی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلط نہیں کہا اور نہ انہیں اس کام سے روکا, کیونکہ وہ تو ایک ضرورت ہے, وہ تو کرنا ہے. البتہ ایک بات ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا الامر اسرع من, کہ یہ کام کر رہے ہو لیکن کہیں مقصد نہ ہو زندگی کا تمہارا گھر بنانا, گھر میں زندگی گزارنا, گھر میں ہر آسائش کو مہیا کرنا, یہ مقصد نہ ہونے پائے. ادھر سے ذہن ہٹانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا موت اس سے جلدی آنے والی ہے. یہ گھر تو رہے گا, نہ جانے کون کون اس میں زندگی گزاریں گے, لیکن اس سے پہلے پہنچنے والی ہے. بہت فرما دیا اس ایک جملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا کھانا برا نہیں ہے, اچھا پہننا برا نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, انہیں سب استعمال کرنا ہے. اچھے گھر میں رہنا برا نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے سامنے یہ بات چاہیے کہ ان سب سے والی ہے, اس کی تیاری ہونی چاہیے. اور یہ چیز اگر انسان کے سامنے ہو, یہ مقصد اگر انسان کے سامنے ہو, تو پھر کبھی بھی وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا. کبھی بھی اس کی زندگی میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیشہ رہنا ہے, ساری زندگی بھر کی کمائی ایک گھر میں لگا رہا ہے, اسی میں جھونک رہا ہے, خود بھی اسی کے لیے ہے, بالکل اپنے آپ کو مرنے کے قریب کر دیا ایک گھر کے لیے, ایک گھر بنانے کے لیے. حالانکہ گھر نہ جانے کب تک رہے گا, اس کی پرکھیں رہیں گی, اس کی اولادیں رہیں گی نہ رہیں گی, لیکن موت تو کل صبح, آج صبح کسے معلوم, تو اس کی تو کچھ فکر ہو جاتی. تو یہ ہے اصل مقصد کی طرف توجہ کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکیمانہ طریقے سے ادھر توجہ دلائی, یہ واقعتاً اس دور کہ مادیت کا دور ہے. ہر ایک اس بات کی سبقت کر رہا ہے, کیا بولنے والا کیا سننے والے, کہ میرے پاس اچھے سے اچھا گھر ہو اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش. حد تو یہ ہے کہ چاہے مجھے سودی قرض پڑے میں قرض گا, حالانکہ وہ سود آگ بننے والا ہے قبر میں, وہ سود جہنم میں لے جانے والا ہے, وہ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرانے والا ہے. اتنی بری چیز ہے, لیکن میں مجھے ایک چاہیے گھر, حالانکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ایک معمولی گھر بھی بنا سکتا ہے, ایک سادہ گھر بھی بنا سکتا ہے, ایک سر چھپانے کے لیے ایک مکان تعمیر کر سکتا ہے, لیکن ایک خواہش کہ میرا گھر ان آسائشوں سے لبریز ہو, میرا گھر سہولیات سے بالکل آراستہ ہو, میرا گھر بالکل ہزاروں میں ایک والا ہو. نتیجہ یہ ہے کہ ادھر سے اور ادھر کیا حلال اور کیا حرام, کیا صحیح آمدنی اور کیا سودی قرض
کو جمع کرتا ہے اور گھر بناتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کتنا رہا وہ گھر میں, مہینہ 2 مہینہ, سال 2 سال, 4 سال, پھر وہ کرنا ہے جہاں سے آئے ہو, اور وہاں جانے کے بعد آگ ہی آگ ہے. کیوں؟ اس ایک گھر کے لیے جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہی نہیں تھا, جس کو تو بڑے آرام سے حلال طریقے سے بھی بنا سکتا تھا, تو نے یہ سارے کام کیے. بات صرف گھر کی نہیں ہے, بات زندگی میں ہر چیز کی ہے کہ ہر چیز جو ہمارے دائرے میں ہم کام کر سکتے ہیں, ہم نہ کر کے ہم دائرے سے باہر ہاتھ پیر پھیلاتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے مقصد سے ہو جاتے ہیں. اصل جو ہمارا مقصد ہے آخرت کی کامیابی, اصل جو ہمیں ہمارا مقصد سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کی تیاری, اس بالکل غافل ہو جاتے ہیں اور ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں تھوڑا سا ٹھہریں, تھوڑا سا رکیں, اللہ کے گھر میں آئیں, تھوڑا سا اور غور کریں کہ کدھر بھاگ رہا ہوں میں, کہاں سے ہے آنے والی میری آمدنی, یہ لقمہ میری پیٹ میں اور میرے بچوں کے پیٹ میں اترنے والا کہاں تک صحیح جا رہا ہے اور کہاں تک غلط جا رہا ہے. گھر تو میں نے بنا لیا بڑا آسائش والا, لیکن اس میں لگی ہوئی دولت کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے. ذرا ہم غور کریں, تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور توجہ کریں اور خوب اپنے آپ کا محاسبہ کریں. اگر ہم کچھ بے مقصد سے جانے لگے ہیں, توبہ کریں, کفارے ادا کریں, اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو صحیح مقصد کی ڈگر پر لے آئیں, اور اپنی زندگی کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, آخرت اور موت کی تیاری, یہ 2 چیزیں اگر ہمارے سامنے ہوں, ہم خود ہر حرام سے رکنے والے ہو جائیں گے. وہ حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے, گرمی کا موسم ہے, آپ کی پشت مبارک سے آپ کی کالی کملی ڈھلکی ہوئی ہے, آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کے یہ جو شانے ہیں مونڈے مبارک وہ براہ راست چٹائی پہ ٹچ ہو رہے ہیں, مس ہو رہے ہیں. آدمی ذرا سا کھلے بدن اگر چٹائی پہ یا اس طرح کی کسی اور چیز پہ لیٹے تو اس کا نشان پڑ جاتا ہے جسم پہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, اجازت لے کر کچھ دیر بیٹھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی, آپ کے جسم مبارک پہ پشت پہ اس چٹائی کا جو کھجور کے چھالوں سے بنی ہوئی تھی جس پہ ہم اور آپ سو نہیں سکتے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے. جیسے ہی آپ نے کروٹ لی, آپ کے شانے مبارک پہ وہ دھبے اور وہ نشان نظر آیا اس چٹائی کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہنشاہ عرب والعجم اور یہ سادگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عمر کیوں رو رہے ہو, ما یبکی کا یا عمر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, وہ روم کے بادشاہ, وہ ایران کے بادشاہ, وہ قیصر, وہ کسرا, ان کے پاس وہ عمدہ قالینیں, وہ گدے, نہ جانے کیا کیا سہولتیں ہیں, جبکہ وہ آپ کے سامنے چند کوڑی کے بھی نہیں ہیں, اور آپ اتنے سادہ سی زندگی, اور یہ حالت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہی ہے. شاید سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں, یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے بھی کچھ آرام دہ بستر بنا دیں, تیار کروا دیں, لیکن وہ جملہ نہیں کہا, صرف انہوں نے رونے کی وجہ بتائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا, او فی ھذا انت یا ابن الخطاب, اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تم اس میں پڑے ہوئے ہو. یعنی اس سوچ کو بہت معمولی بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے پاس یہ قالین ہے, اس کے پاس وہ گدے ہیں, اس کے پاس وہ دربار, اس کے پاس وہ محل, ہمارے پاس کچھ نہیں, بہت گھر. یہ تقابل, یہ مقابلہ. اب انت یا ابن الخطاب, اے عمر بن خطاب کیا تم اس میں پڑے ہوئے ہو, یہ کوئی سوچ ہے, کوئی بات ہے. انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد آپ نے فرمایا, اے عمر کیا تم راضی نہیں ہو اس بات میں کہ دنیا لے جائیں اللہ کے پاس, اور ہم اپنے ساتھ عمر کو بھی لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور تم اے عمر اللہ کے پاس پہنچیں. یہ جملہ ارشاد فرمایا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے, آنکھوں سے آنسو پوچھے اور فرمایا, یا رسول اللہ, رضینا یا رسول اللہ, ہم راضی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم راضی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سوچ دی,
کیا فکر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مقصد ہمارا یہ بن جائے، جو کہ ابھی بہت ہماری زندگی سے غائب نظر آ رہا ہے، چاہے وہ بولنے ہو یا سننے والے ہوں، یہ کسی خاص پر کوئی تنقید نہیں ہے، آج کل امت کا یہ حال ہو رہا ہے کہ اصل مقصد زندگی سے فوت ہو رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد یاد دلایا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری آخرت بنی ہوئی ہو اور کل آخرت کے ساتھ ہم اللہ میں حاضر ہوں، اور یہ دنیا لے جائیں، دنیا کیا کام آنے والی ہے کل میدان آخرت میں؟ کوئی والی نہیں ہے۔ چنانچہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے دور خلافت میں وہ قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، اور وہ ایران کے وہ اموال جو آئے، اموال غنیمت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بے نیازی کے عالم میں اسے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا، واقعتاً یہ بے نظیر ہے اور بے مثال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی دن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، او فی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تم ان قیصر و کسریٰ کے مال و دولت میں پڑے ہوئے ہو، چھوڑو۔ اور یقیناً جب اس کے مالک بنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے چھوڑ، اور نہ صرف چھوڑ کہ حدیث پڑھیں ہم، مسجد نبوی کے اندر آپ رو رہے تھے، اور اتنا تیز رو رہے تھے مسجد کے باہر آواز آ رہی تھی۔ بعد میں صحابہ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دولت جو ملی ہے، یہ مال جو ملا ہے کسریٰ کا، یہ فارس کا، یہ ایران کی فتح پر، یہ جہاں جہاں سے آیا برباد آیا ہے، اس لیے عمر رو رہا ہے کہ کہیں یہاں سے جاتے ہوئے عمر کو برباد ہوئے نہ چلا جائے۔ یہ سوچ، یہ فکر کس نے بنائی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بے شک ہمیں اب کسب معاش کرنا ہے، ہمیں دنیا کمانا ہے، یہ بھی ذمہ داری اللہ نے دی ہے بال بچوں کی رعایت کے لیے اور بال بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، لیکن اس میں ہمارا مقصد زندگی فوت نہ ہونے پائے۔ جہاں مقصد زندگی فوت ہوگا وہیں پھر ہم بے مقصد بے راہ روی کا شکار ہوں گے، پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ ہم نے دنیا میں حکومت کی ہے الحمدللہ، کہیں 800 سال، کہیں 1000 سال، کہیں اس سے زیادہ، کہیں اس سے کم۔ پوری تاریخ کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں، ویسے بہت بڑی تاریخ ہے ہماری، ایک جملے میں اگر کہنا چاہیں تو بس یہی ہے کہ جب ہم با مقصد تھے دنیا ہمارے قدموں میں تھی، جب ہم نے مقصد بدل دیے دنیا ہم سے چھین لی گئی، اللہ نے چھین کر دوسروں کو دے دی۔ ایک چھوٹی مثال، اس ملک میں ہم نے 800 سال حکومت کی، کوئی معمولی بات نہیں ہے، 800 سال۔ جب اس ملک میں حکومت کے لیے ہم بیٹھے اور حکومت کو مضبوط کیے، بڑے بامقصد تھے ہم، بہت تھے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں اپنی سلطنت، اور نہ صرف سلطنت بلکہ اسلام کو مضبوط کیا، اسلام کو جمایا، اور بڑے نیک اہل اللہ اور اولیاء اللہ کہ جنہوں نے اس ملک میں بڑی روحانی ہوائیں چلائیں۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا کہ پھر ہم آ گئے عیاشیوں میں، صاف الفاظ میں بالکل، اور بہت ہی مہذب لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں، مورخ جو لکھتا ہے تو پھر پتہ چلے گا ہم کتنے بگڑے تھے۔ بس ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جب انگریز نے سرزمین بنگال کو فتح کیا، قبضہ، پہلی ریاست جو ہندوستان کی جو ان کے قبضے میں آئی تھی سرزمین بنگال، اس وقت آخری مغل بادشاہ جو حکومت کر رہا تھا دہلی میں وہ تھا بہادر شاہ ظفر۔ اس کی عادت یہ تھی، اندازہ لگائیے کہ جب وہ لال قلعے کے دربار میں آ کے بیٹھتا تو پہلے کئی گھنٹوں تک مجرا ہوتا تھا، اللہ معاف کرے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ جب وہ تخت نشین ہوا تھا 1 مہینے تک پورے دہلی میں جشن منایا گیا تھا، روپیہ پیسہ لٹایا گیا تھا، اور ایسی بربادی تھی پیسے کی، بس اللہ کی پناہ۔ خیر وہ ایک الگ، لیکن اس کی روز کی ایک عادت تھی، پہلے وہ باندیوں کا رقص دیکھتا تھا، ناچ گانے دیکھتا تھا، پہلے وہ رقص و سرور کی محفلوں سے محظوظ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا سا وقت دیتا تھا حکومتی کاموں کے لیے، پھر وہ چلا جاتا تھا اپنے محل میں۔ یہی اس کا روز کا کام تھا، کوئی فکر نہیں، کوئی مقصد زندگی نہیں۔ وہ مجرا دیکھ رہا تھا بیٹھ کر لال قلعے کے دربار میں، ایک وزیر نے آ کر اس کے کان میں کہا بنگال ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اس نے کہا دہلی ہنوز دور است، فارسی زبان رائج تھی اس وقت، یہ جملہ اس نے کہا تھا، دلی ابھی دور ہے، آج بھی معاشرے میں یہ جملہ چلتا ہے، یہ جملہ اسی کا کہا ہوا ہے، دہلی ہنوز دور است، کہ ابھی بنگال ہی گیا ہے، دلی ابھی دور ہے۔ اس کو اپنی محنت سے نہیں ملی تھی یہ حکومت، محنت کی تھی اس کے آبا و اجداد نے، اسی لیے ایک ریاست چلی گئی، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوئی، اور سمجھا کہ بہت آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہوگا، لیکن جب اللہ حالات
آتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ نے فرمایا ہم دنوں کو بدلنے میں دیر نہیں کرتے, دن الٹ پلٹ دیتے ہیں, زیادہ خوش فہمیوں میں زندگی نہ گزارا کرو. لہٰذا وہ ابھی یہ کہہ رہا تھا دہلی ہنوز دور است, دیکھتے تھوڑے دن گزرے اور نہ صرف دلی بلکہ پورا ہندوستان اور اسے لے جا کر سرزمین برما کے شہر رنگون میں قید گیا. اور صبح ناشتے میں جو تشت لایا گیا, تشت کا جب اس نے کپڑا ہٹایا, اس کے 2 جوان بیٹوں کا سر تھا اس تشت کے اندر, جن کو کاٹ دیا گیا. یعنی تیری نسل ختم, اب تیرے بعد بھی کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہے ہندوستان پر. 8 سال کے بعد ہماری حکومت گئی ہے, کیوں یہ حال ہو گیا تھا ہمارا. یہ خالی ایک بادشاہ کا حال بتایا گیا, وزیروں کا حال اور عام رعایا کا کیا حال ہو چکا تھا. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکومتیں ہم سے چھینی ہے. کیوں؟ بے مقصد ہو گئے تھے ہم لوگ. اس کے بعد پھر بڑے بامقصد ہوئے ہمارے وہ آبا و اجداد جنہوں نے جہاد کی لڑائی لڑی, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور بڑے بامقصد, اتنے بامقصد, اتنے جنونی کہ وہ انہوں نے اپنے سر لگ گئے, لیکن وہ نہیں ہٹے. اللہ نے انہیں مقصد میں کامیابی عطا فرمائی. اس وقت ہمارا حال یہ ہے, سیدھی بات, ہمارے نوجوانوں سے خطاب ہے, خاص طور سے بہت بے مقصد ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے. یہ جو راتیں گزر رہی ہیں یوں چبوتروں پہ, یوں موبائل میں, یہ نہ سمجھو ایک معمولی سا ایک عمل ہے. یہی وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے فیصلے بدل جایا کرتے ہیں. ایک طبقہ نوجوان کا اس وقت ایسا ہے, پوری رات موبائل میں, چبوتروں پہ, ادھر ادھر نہ جانے کیا کیا. یعنی کتنی ذلت کی بات ہے کہ وہ پولیس کا محکمہ جو غیر ہیں, جو قرآن و حدیث پر ایمان نہیں رکھتے, وہ مشن چبوترا یہ چلا رہے ہیں. کس کے خلاف؟ ہمارے خلاف. ارے ہمیں چاہیے تھا ہم انہیں بتاتے حق کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. وہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے لے جا رہے اپنے محکمے میں اور کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کھاؤ, ماں باپ کی فرمانبرداری کریں گے, کھاؤ میں جلدی سوئیں گے. یہ کون سی ذلت ہے؟ اس ذلت سے خدا کی قسم یہ کیا کوئی زندگی ہے؟ کیا ہمیں یہ دے گئے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے صحابہ, ہمارے آبا و اجداد, ہمارے پرکھے, اور کیا کتنی بری بات ہے یہ. ذرا گھر کے اندر میاں بیوی کی لڑائیاں, یہ اختلافات, یہ اتنی بات پہ طلاق, نعوذ باللہ من ذالک. دارالفتہ میں چلے جائیں, کسی دارالقضاء میں چلے جائیں, ایسا لگ رہا کھلواڑ ہے یہ نکاح, یہ رشتہ اور یہ طلاق دینا, یہ کیا کہ گھر کا کھلواڑ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے, ایک شخص نے 3 طلاق دی, چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے میں, اور آپ نے فرمایا اور ابھی تم شریعت کو یہ طریقہ ہے, اس کے لیے نکاح ہوتا ہے. یہ گھر میں یہ قصے سنے جا رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائیاں, اختلافات, اور کے طلاق تک بات پہنچ جائے. ماں باپ مانیاں, بھائی میں جو ہے کدورتیں اور نفرتیں, پڑوسیوں میں اختلافات. یہ کون سی بے مقصد سی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ زندگی کے مقصد کو سمجھیں. اتنے شہیدوں کا ہم نے نام لیا, ذکر کیا, اور ہم نے خراج عقیدت پیش کیا. یہ سب شہید, شہادت اس لیے انہوں نے نوش فرمائی, یہ با مقصد تھے اور اپنے اصلی مقصد تک پہنچ گئے الحمدللہ. اور ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے, ان کا نام لیں اور دن گزر گئے پھر ختم, بات ختم ہو گئی. نہیں, ایک با مقصد زندگی کی گزارنے کی کوشش کریں. دن ہمارا اللہ نے جس کام کے لیے دن بنایا ہے, دن اس میں گزاریں. ہم محنت کریں, ہم دوڑ دھوپ کریں, اور موت اور آخرت کی یاد کے ساتھ, اللہ کی عبادتوں کے ساتھ, اور رات کا اندھیرا چھا جائے ہم گھروں میں آ جائیں, اور رات اللہ نے بنائی ہے اس کام میں رات گزاریں. سو جائیں, آرام کریں, اور جو جسم جس بات کا تقاضا کرتا ہے نیند کا, وہ نیند پوری کو. یہ اللہ کے قانون اور نظام کے خلاف بغاوت, رات اور دن میں دیر تک سونا. یہ نوجوانی میں شاید نہ معلوم ہو, بڑھاپے میں یہ خوب بدلہ لے گا, یاد رکھیے. یہ بغاوت بیماریاں, اللہ بچائے, ایسی بیماریاں جن کا نام ہم نے نہیں سنا ہوگا, وہ بیماریاں جنم لیں گی, کیونکہ یہ بنایا ہوا جسم اللہ کا ہے, یہ نظام اللہ کا ہے. اسی اللہ نے یہ نظام بھی دیا ہے, دن میں محنت کرو, رات میں آرام کرو. راتوں میں جاگیں گے اور یہ واہیات طرح کی حرکتیں کریں گے, اور دنوں میں سوئیں گے. ٹھیک ہے نہ معلوم ہو, لیکن یہ بہت بڑی دعوت دے رہے ہیں ہم بڑی بیماریوں کو دنیا میں, اور آخرت میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. خلاصہ گفتگو یہ ہے, زندگی کا مقصد بنائیں جیسا کہ صحابہ نے بنایا, ہمارے آبا و اجداد نے بنایا, اور دنیا کے کامیاب اس طرح ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بے
زندگی گزار کر اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے خلاف والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔